بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تشریح پیش نظر ہے، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں ساری دنیا کے انسانوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہاں 2 باتیں فرمائی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کو خالق تو دنیا کی ایک عظیم اکثریت تسلیم کرتی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے اللہ کو خالق مانتے ہیں، کریٹر مانتے ہیں اس کو۔ اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس کو رب بھی مانتے ہیں۔ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ ہوا کون چلاتا ہے، بارش کا انتظام کون کرتا ہے، گرمی اور سردی کس کی مرضی سے ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ یہی کہتے ہیں اللہ۔ تو اللہ کے خالق ہونے پر بھی دنیا کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اللہ کے رب ہونے پر بھی دنیا کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہاں مطالبہ ایک اضافی ہے۔ یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے اعبدو، اس کی عبادت کرو جو تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جب تم اس کو خالق مانتے ہو، جب تم اس کو رب مان رہے ہو، تو پھر اس کی عبادت کرنے میں تمہیں کیا تعمل ہے، کیا اعتراض ہے؟ عربی زبان میں عبادت کے 3 مفہوم ہیں۔ پہلا مطلب تو ہے غلامی یعنی سلیوری، دوسرا مطلب ہے اطاعت، پیروی، اتباع، اور تیسرا مطلب ہے بندگی اور پوجا۔ تو یہاں تینوں مفاہیم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کی پیروی بھی کرو، اور اللہ کی غلامی بھی کرو، اللہ کی پرستش اور پوجا بھی کرو۔ والذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ اللہ وہی ہے جس نے نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ روئے زمین پر گزرے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ایسے خالق کی اور ایسے رب کی تم عبادت کرو۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، امید ہے کہ تم نافرمانی سے بچو گے، امید ہے کہ تم اس حکم کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ پھر فرمایا گیا مزید تفصیل اس کی ربوبیت کی بیان کی جا رہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی خالق اور رب اللہ ہے جس نے زمین کو گہوارہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے چھت کے طور پر بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے اس نے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف پھلوں کی صورت میں تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ند نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب تم نے اس کو خالق مان لیا، جب تم نے اس کو رب بھی تسلیم کر لیا اور اس کی عبادت کے لیے بھی اب تیاری کرنے لگے ہو، تو سن لو یہ وہی رب ہے جو تمہاری زمین اور تمہاری آسمان یہ وہی رب ہے جو تمہاری زمین اور تمہارے آسمان کا خالق ہے۔ آسمان سے وہ پانی برساتا ہے،
روشنی کا انتظام کرتا ہے، اور زمین سے پھر تمہارے لیے کھیت اگائے جاتے ہیں، اور اس کھیت میں تمہارے لیے غلہ ملتا ہے، اور لہٰذا تمہیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اسی ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کو خالق ماننے میں شرک نہیں کرنا چاہیے، یعنی خالقیت میں بھی شرک نہ ہو، ربوبیت میں بھی شرک نہ ہو، اور عبادت میں بھی شرک نہ ہو، اس کے ساتھ کسی انداد کو، کسی ند کو تسلیم نہ کیا جائے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، یہ مطالبہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ایک ہے۔ اور یہاں یہ عقلی دلیل بھی پوشیدہ ہے کہ زمین کو دیکھ رہے ہو، آسمان کو دیکھ رہے ہو، سورج اور چاند کو دیکھ رہے ہو، تو یہاں متفرق لوگوں کی حکومتیں نہیں ہیں، بلکہ تنہا اللہ کی حکومت ہے، اور ساری کائنات اللہ ہی کے آگے سربہ سجود ہے، ساری کائنات اسی کی اطاعت کر رہی ہے، اس لیے تم بھی اسی ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہ ہے ان دو صورتوں کا مرکزی مضمون کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور کسی ہمسر اور مد مقابل کی عبادت سے بچنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔